الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک بات عرض کرنے کی جسارت کی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک نظریاتی آدمی اور ایک وہ آدمی جس کی زندگی کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا، دونوں میں کیا فرق ہے؟ انسانی عقل اور شعور نے جتنی بھی ترقی کی، اس نے ایک بہت خوبصورت تہذیب کو جنم دیا، اور وہ یونان کی تہذیب تھی۔ سقراط، افلاطون اور بڑے بڑے لوگ اور ان کے شاگردوں میں ارسطو اور ان سب سے پہلے فیثاغورس پیدا ہوئے، اور ان لوگوں نے جن حقائق کے ساتھ دنیا کو باندھا اور دنیا کو جن نظریات کی تعلیم دی، ان میں سے بہت سے نظریات اب تک قائم ہیں اور دنیا اسی پر چل رہی ہے۔ اور انہوں نے یہ بتایا کہ نظریاتی انسان اور غیر نظریاتی انسان میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ مذاہب نظریاتی انسانوں کو پیدا کرتے ہیں، اور نظریاتی آدمی کا تعصب دنیا کو نفع دیتا ہے۔ تعصب، حمیت، اس کی ایک قسم یہ ہے کہ حمیت جاہلیت پر مبنی ہو، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ فی قلوبہم الحمیہ، اور ان کے دلوں میں حمیت ہے۔ حمیت آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ کسی چیز کے دفاع کے لیے، کسی چیز کو اپنا جانتے ہوئے اس کے دفاع کے لیے جو شدید تصور کے نتیجے میں حفاظت پیدا ہوتی ہے، وہ ہے حمیت۔ ایک آدمی کو کسی چیز سے محبت ہے اور وہ اس میں غیر کی شراکت برداشت نہیں کر پاتا، اور وہ محبت اسے اس پہ آمادہ کرتی ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے، اور اگر کوئی اس میں دخل دیتا ہے اور اس کی محبوبہ چیز کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو یہ پوری قوت کے ساتھ اس انسان کو یا اس چیز کو روکے۔ یہ ہے حمیت۔ یہ حمیت مذہب کا دفاع کرتی ہے، یہ حمیت کا پیدا ہونا نظریے کا دفاع کرتا ہے، یہ حمیت کا پیدا ہونا خاندان کا دفاع کرتا ہے۔ اور اگر حمیت مر جائے تو پھر اس انسان کو کوئی پرواہ نہیں رہتی۔ کہتے ہیں کہ بڑھاپے کی شادی اور بینک کا چوکیدار، دونوں کی رات کی نیند یکساں ہوتی ہے، دونوں بار بار اٹھ کے دیکھتے ہیں کہ جس کی حفاظت کرنی ہے کہیں نقب تو نہیں لگا رہا کوئی۔ اس لیے حمیت تحفظ، اللہ نے خود اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ فی قلوبہم الحمیہ، اور ان کافروں کے دلوں میں حمیت ہے۔ اور حمیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے کافرانہ نظام کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، اسی کافرانہ اور مشرکانہ نظام کو باقی رکھنے کے لیے انہوں نے بدر لڑی، احد لڑی اور خندق لڑی۔ فی قلوبہم الحمیہ،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے دلوں میں حمیت ہے۔ اور پھر دوسری قسم حمیت الجاہلیہ، وہ حمیت جو جہالت پر مبنی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگوں کے دلوں میں حمیت ہوتی ہے، وہ سچائی اور انصاف پر مبنی ہے، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کر رہے تھے۔ اور کچھ لوگوں میں حمیت ہوتی ہے جو کفر اور مشرکانہ نظام کو باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر پہنچ کے فیصلہ ہوتا ہے کہ ایک انسان نظریاتی ہے اور وہ نظریاتی طور پہ کیا ہے۔ اور تیسری قسم انسانوں کی، جن میں انسانوں کی تیسری قسم جس میں کوئی حمیت نہیں ہوتی، وہ جانور ہوتے ہیں اور انہیں ہانکا جا سکتا ہے۔ نہ انہیں پتہ ہوتا ہے مذہب کیا ہے، نہ انہیں پتہ ہوتا ہے دین کیا ہے، نہ انہیں پتہ ہوتا ہے اخلاقیات کیا ہیں، نہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ علم کیا ہے، نہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کس بات پر اٹھ کر احتجاج کرنا ہے اور کس بات کو برداشت کرنا ہے۔ نتیجہ یہ کہ وہ ایسی آواز سنتے ہیں جس آواز کے پیچھے جھوٹ کھڑا ہوتا ہے، اور وہ پوری قوم اس آواز کے پیچھے چل پڑتی ہے۔ انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو آواز آ رہی ہے یہ ان کی تقدیر کا کیا فیصلہ کرے گی۔ یہ غیر نظریاتی لوگ ہوتے ہیں، یہ جانور ہوتے ہیں، انہیں ذبح کر دیا جاتا ہے، ان کی قسمتیں بیچ دی جاتی ہیں، ان کی عورتوں کو گھروں سے اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور ان کی نسلوں کو بہت معصومیت سے لے کر جاتے ہیں، اور تعلیم اور تربیت کے بعد یہ اپنی اگلی نسلوں کو دیکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں کتے کی زنجیر پکڑی ہوئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جانور پنے کو اختیار کرتے ہیں، اور ان کی آئندہ نسلیں بھی اس جانور پنے میں چلی جاتی ہیں۔ اس لیے نظریات پہ دنیا چلتی ہے اور نظریات پہ دنیا پھیلتی ہے۔ اس وقت دنیا میں بڑی طاقت جو امریکہ شمار ہوتی ہے اور جو امریکی ہیں، ان میں اب تک یہ کشمکش جاری ہے کہ نظریات پہ مبنی انسان کیسے پھیلیں گے اور ان کے نظریے کو کیسے تحفظ دیا جائے گا۔ یہ ان کے لیے بڑی مصیبت ہے۔ اس کا قطعاً نہیں انکار کیا جا سکتا کہ امریکہ اس وقت دنیا میں اسلحے سے جبر کر رہا ہے، اور امریکہ اس وقت دنیا میں اپنے اسلحے کے زور پر اقوام کو نیست و نابود کرنا چاہے، اور جب اس سے کرنا چاہا تو اس سے بہت کوشش کی اور کامیابیاں بھی حاصل کی، لیکن امریکہ میں یہ اب بھی طاقت نہیں ہے کہ دنیا میں نظریاتی طاقتوں سے ٹکر لے، نظریاتی طاقتوں کو جو اپنے زیر اثر لائے۔ ہاں البتہ ڈیموکریسی کے نام پہ وہ ان جانوروں کو اکٹھا کرتا ہے، ان جانوروں کی ذہنی تربیت کرتا ہے کہ تم اس محاذ پہ مت جاؤ جس کے متعلق خدا نے یہ کہا ہے کہ فی قلوبہم الحمیہ، ان کے دلوں میں حمیت ہے۔ اگر تمہیں نظریاتی لوگ مقابلے میں مل گئے تو تم ان کے کیمپ میں مت جاؤ اور ہمارے کیمپ کو مزید مضبوط کرو تاکہ ہم دنیا میں اپنے سسٹم کو غالب کریں۔ دنیا ہمیشہ نظریات پر چلتی ہے، وہ کفر ہو یا اسلام ہو، اور جو اپنا تعلق کہیں سے بھی نہیں رکھتے، بغیر کسی نظریے کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، وہ جانور بالآخر وہی کچھ ہوتا ہے جو جانوروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ انہیں اس سے کوئی زیادہ غرض نہیں ہوتی کہ وہ اپنے ماحول سے کچھ سیکھیں، اس کے بعد وہ جت جائیں، چاہے وہ بیل ہو، چاہے وہ گائے ہو، چاہے وہ بکری ہو دودھ دیتی ہو، اور چاہے دمبا ہو ذبح ہو جائے، اور افزائش نسل کا کام کریں کہ وہ ایک دمبا ہے تو آگے 10-15 دمبے ہو گئے، وہ ایک بکری ہے تو آگے 50 بکریاں ہو گئیں، اس کے علاوہ پھر موت ہے، بس آخر پہ ذبح ہو جائے۔ یہ ان ضعیف قوموں کا مستقبل ہے جن میں کوئی نظریہ نہیں پایا جاتا۔
علامہ اقبال نے اسی لیے کہا ہے کہ مکافات عمل اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ نظریہ تھا کہ عورت، زمین، زر، یہ تینوں چیزیں لوگوں میں فساد پیدا کرتی ہیں، سو اس کو اس طرح کرو کہ عورت، زمین اور زر، ان تینوں چیزوں کو نیشنلائز کر دو۔ بھٹو صاحب کے زمانے میں یہ افواہ بہت اڑی تھی کہ گورنمنٹ گولڈ کو نیشنلائز کر رہی ہے، وہ نہیں ہوا، یہ الگ بات ہے، لیکن افواہ بہت تھی۔ یہ وہ گونج تھی جو اسلام سے بھی پہلے، مسیح علیہ السلام سے بھی پہلے مصدق کا ایک نظریہ تھا، اور مصدق کہتا تھا کہ ان تین چیزوں کو گورنمنٹ نیشنلائز کر لے، عورتیں گورنمنٹ بانٹے گی، جس کو جو دے دے، کوئی رشتہ اور کوئی مذہب اور کوئی تقدس نہیں ہے رشتوں کا، زمین کسی کی نہیں ہے، زراعت اور کاشتکاری کرو، اور اس کے بعد سارا غلہ حکومت کو دے دو، اور حکومت اس غلے کی تقسیم کرتی رہے گی۔ زر کسی کی نہیں ہے، سب کے سب گورنمنٹ کی ہے، اور گورنمنٹ چاہے گی استعمال کرے گی۔ اس نظریے نے پھر عروج پکڑا، کارل مارکس آ گیا، اور پھر اور آ گئے، اور اینگلز آ گیا، اور سجاد صاحب آ گئے، بننے بھائی آ گئے، نہرو آ گیا، یہ سب کے سب، سبط حسن آ گئے، یہ سب اس نظریے کے پیروکار تھے۔ اور نظریاتی طور پر دنیا میں اب بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اور ایک نظریہ وہ ہے جو مذاہب نے دیا، جو انبیاء علیہ السلام نے دیا۔ اس لیے انسان جو نظریات کے ساتھ جیتے ہیں اور زندگی بسر کرتے ہیں، یہ اصل میں تین چیزوں کے تعلق کو قائم رکھتے ہیں۔ اس کائنات کے حقائق میں ایک ہے انسان، اور دوسرا ہے خدا، اور تیسری خود یہ کائنات ہے۔ مذاہب کے ماننے والے، چاہے وہ عیسائیت کو مانتے ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، اور چاہے وہ یہودی ہوں، وہ ہمیشہ روایتی آدمی اس تثلیث کے گرد گھومتا رہا ہے کہ میں جو کام کرنے لگا ہوں، میں پانی پینے لگا ہوں، شادی کرنے لگا ہوں، میں بزنس کرنے لگا ہوں، میرے اس فعل کا اثر دو پر کیا پڑے گا، خدا کے ساتھ تعلق میں میرا کیا بنے گا، حلال اور حرام کی تمیز مجھے کرنی ہے یا نہیں کرنی، اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا تعلق میرا اس کائنات اور دنیا سے ہے، میرے اس فعل کا اثر دنیا پر کیا پڑے گا۔ ہمیشہ نظریاتی انسان ان تین چیزوں میں اب تک زندگی بسر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں شادی کر لوں، کیا اللہ نے اس رشتے کو جائز قرار دیا ہے؟ اچھا اللہ نے جائز قرار دیا ہے تو اگر میں کر لوں تو میری سوسائٹی پہ کیا فرق پڑے گا؟ ماں کیا کہے گی، باپ کیا کہے گا، چچا، تایا، ماموں وغیرہ وغیرہ، یہ سب لوگ کیا کہیں گے؟ یہ روایتی انسان ہے، یہ نظریاتی انسان ہے۔ اس زندگی میں جینے کا اس کا کوئی ڈھنگ ہے، وہ پہلے خدا کو دیکھتا ہے کہ اللہ نے یہ رشتہ حرام کر دیا ہے اس لیے کہ میرا اور اس خاتون کا تعلق دودھ شریک بہن بھائی کا ہے۔ جب وہ اس نظریے کو دیکھتا ہے تو رک جاتا ہے۔ اور جو چیز بڑی پیدا ہوئی اس نظریے کے برعکس، وہ یہ نہیں ہے کہ یہ جینز پہننے لگا ہے اور اس کے پاس موٹر سائیکل کی چابی ہے اور ایک پیپسی ہے اور ایک لڑکی ہے۔ جو چیز پیدا کرنے کی کوشش کی گئی اور بڑی حد تک وہ کامیاب ہیں، لیکن ابھی تک امریکہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ 1960 سے لے کے اب 60 برس ہوتے ہیں وہ ایک نظریے پہ قائم کام کرتے ہیں، اور وہ نظریہ جدیدیت کا ہے، ماڈرنزم کا ہے، اور ماڈرنزم میں خدا عملاً معطل ہے، بیکار ہے، خدا کا کوئی کام نہیں۔ پھر جب ٹکر لگی تو وہ تین جو تثلیث تھی، انسان، معاشرہ، سوسائٹی اور خدا، انہوں نے کہا خدا کے ساتھ ٹکر لوگے تو رستہ لمبا ہو جائے گا،
کون خدا کو نہیں مانتا؟ تمہارے یہاں اپنے یہاں پوپ قائم ہے، تمہارے اپنے یہاں کروڑوں عیسائی ہیں، ایسا کرو کہ خدا کو نہ ماننے کے برابر مان لو، بس ٹھیک ہے، کاغذات میں اللہ ہے، ڈرائنگ روم میں ایک بت سجا ہوا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ کہ خدا ہے، تمہیں کیا تکلیف دیتا ہے؟ یہ تو اب جو چائنا حرکتیں کر رہا ہے، یہ جو اب چائنا دھکیل رہا ہے لوگوں کو، اور آہستہ 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 ہم سب اس مگرمچھ کے پیٹ میں چلے جا رہے ہیں۔ یہ نظریہ 50 سال بعد جنم لے گا جب وہ کہیں گے کہ انہوں نے برداشت کی تھی پچھلوں نے کہ خدا ایک سٹیچو ہے اور ڈرائنگ روم میں پڑا ہوا ہے، ہم اتنا بھی خدا نہیں مانیں گے، نکالو اس کو۔ وہ اس بات کو کہتے تھے کہ تم اجتماعی طور پر مذہب کا نظام نہ نافذ کرو، ہم کہتے ہیں انفرادی طور پر بھی مذہب کا نظام نہ قائم کرو۔ امریکنز کہتے تھے گھر میں نماز پڑھو، جو مرضی کرو، نظام نہیں چینج ہونا چاہیے۔ جو آنے والے چائنیز ہیں وہ کہتے ہیں خدا امریکہ گیا جہنم میں، اور اس کے نظریات تم تنہائی میں بھی نماز نہیں پڑھو گے، ہم چیک رکھیں گے پورا، کیونکہ انہوں نے جو ڈھیل چھوڑی تھی کہ مذہب کو پرسنل لیول پہ لو، یہی پرسنل لیول عذاب بن جاتا ہے، بعد میں نظریات چینج ہو جاتے ہیں، ہم اس کو بھی گوارا نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ نکلے گا اس کا کہ وہ ہوگا جو وہ چاہتے ہیں، اور انہوں نے اپنا سارا، انہوں نے کہا خدا کو معطل کرو، بیکار کرو۔ اور اس سے پہلے جو موجود تھے مغرب کے فلاسفہ، انہوں نے کہا خدا سے ٹکر، خدائی نہیں ماننا، یہ لمبا سفر ہے، اس طرح کرو کہ بس اس طرح کر دو خدا گویا ہے ہی نہیں۔ اور اس کا بہت بڑا اثر جس تہذیب نے قبول کیا ہے، کہتے ہوئے شرم آتی ہے، مگر اس کا بہت بڑا اثر اتنا عیسائیوں نے نہیں قبول کیا جتنا اس امت نے قبول کیا ہے۔ ان کے رنگ ڈنگ دیکھو، ان کے جھوٹ بولنے کو دیکھو، ان کی بد نظمی کی زندگی کو دیکھو، ان کی گفتگو کو سنو، ان کو دیکھو جب یہ ڈیلنگز کر رہے ہوتے ہیں، جب یہ پیسے بانٹ رہے ہوتے ہیں، جب باپ کے مرنے کے بعد زمین کی بٹائی ہوتی ہے، تو اس وقت یہ بالکل ایسے رویہ ہوتا ہے جیسے خدا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، قبر سے اٹھنا بھی نہیں ہے، کسی کو جواب بھی نہیں دینا۔ یہ اس امت کا نظریہ بن گیا ہے عملاً۔ تسبیح بھی پڑھے گا، نماز بھی پڑھے گا، روزے بھی رکھے گا، اور پھر اسی بینک میں جا کے سود بھی کرے گا، سود کا کاروبار بھی کرے گا۔ بھئی بینک میں تم جاتے ہو، شرکت کرتے ہو، تم ایک سود کے نظام میں، سر میں نے اکاؤنٹ جو ہے وہ کرنٹ کھولا ہوا ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن تم اس حکومت کے خلاف نہیں بات کرتے جس حکومت نے اس کرنٹ کو، بینک کے سارے سسٹم کو سپورٹ کیا ہوا ہے، سہارا دیا ہوا ہے، تم اس نظام کے خلاف نہیں بات کرتے، اور تم نمازیں پڑھے چلے جا رہے ہو۔ یہ کیا دین ہے؟ آپ کو سود سے نفرت ہے، اور جو سود کی پشت پناہی کر رہے ہیں اس سے نفرت نہیں پیدا ہوتی؟ اس سے نفرت ہے کہ شراب میرے بچے پئیں، جس دن بیٹی گھر میں شراب پی کے آئے، بیٹا شراب پی کے آئے، برا لگتا ہے نا۔ اور وہ جو حکومت پیچھے ہے، جو اس نظام کو سپورٹ کر رہی ہے، وہ بری نہیں لگتی؟ اس لیے نظریاتی آدمی وہ ان چیزوں کو گوارا نہیں کرتا، وہ اس سسٹم کے خلاف بولتا ہے اور کہتا ہے اس کو بدلو، جڑ سے اکھیڑو، ہم اس سسٹم میں زندہ نہیں رہ سکتے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مالکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، تم کیوں نہیں اللہ کے راستے میں محنت کرتے؟ والمستضعفین من الرجال، اور وہ جو کمزور بنا دیے گئے ہیں مرد، حق پہ قائم رہنے والے، اور عورتیں اور بچے جو مکہ میں قید ہیں، اس مشرکانہ نظام کا حصہ نہیں بننا چاہتے، مدینہ جانا چاہتے ہیں، اللہ کہتا ہے وہ کہتے ہیں وہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیوں نہیں ان لوگوں کی مدد کرتے جو سسٹم کے خلاف بولتے ہیں، کچھ کام کرتے ہیں؟ اور پھر اللہ کہتا ہے کہ اچھا پھر تمہارے ساتھ نپٹیں گے، جب تم مرو گے تو تمہاری مرنے سے پہلے فرشتے تمہیں ماریں گے اور کہیں گے فیما کنتم، زندگی کہاں گزاری؟
یہ ہے وہ بات، زندگی کہاں گزاری؟ ہم کفر کے نظام کو برداشت کرتے رہے، ہم سود کی ڈیلنگز کرتے رہے، ہمارے بچے کمپیوٹرائز سسٹم کے تحت وہ کفر کے سارے نظام رائج کرتے رہے۔ ہم ان نسلوں کو پالنے والے تھے، ہم ان نسلوں کے بانی تھے، ہم تیرے دین کے خلاف چلنے والوں کو سپورٹ کرتے تھے، ہم اپنے موبائلز کو یہ استعمال کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں پوچھے گا وہ، فرشتے ماریں گے، 2 مرتبہ یہ سوال ہوگا۔ ایک موت کے وقت اللہ کہتا ہے فیما کنتم، زندگی کہاں گزاری، اور ایک قبر میں جائیں گے نا تو وہ مولوی پتہ نہیں کیوں یہ حدیث پوری نہیں سناتے، تم سے پوچھا جائے گا تمہارا دین کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور اللہ کے متعلق آگے بھی تو بولو۔ حدیث میں آگے آتا ہے کہ فرشتے کہیں گے فیما کنتم، زندگی کہاں گزاری ہے جواب؟ فرشتے پوچھیں گے فیما کنتم، زندگی کہاں گزاری؟ اللہ فرماتے ہیں الا المستضعفین، ہاں مگر وہ لوگ جو مجبور تھے، قید میں تھے، جیل میں تھے، اپنی جان کا جن کو خطرہ تھا بیچاروں کو، اور ذمہ داریاں زیادہ تھی، وہ کہتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اللہ اس بستی سے نکال جس کے حکمران بڑے ظالم ہیں، کفر کے قوانین نافذ کیے ہوئے ہیں۔ وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اللہ اپنی طرف سے مدد بھیج۔ وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا، اللہ اپنی طرف سے طاقت عنایت فرما۔ وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور اللہ اے پروردگار اپنی طرف سے نصرت مدد کو نازل فرما۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم ان لوگوں کو بخش دیں گے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان مجبوروں پر ہم رحم، اللہ نے کہا عسى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، ممکن ہے موت کے وقت اور قبر کے وقت ہم معاف کر دیں، امکان کہا ہے، یہ نہیں کہا میں کروں گا، فرمایا عسى اللَّهُ أن يَعْفُوَ۔ ہم کتنے بڑے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں اس ظلم کے نظام میں، ہم کس نظریے کے؟ اسی لیے انلائٹنمنٹ جب آیا ہے، اسی لیے جب جدید تحریکات اٹھی ہیں، انہوں نے کہا 3 ہیں، ایک خدا ہے، ایک فرد کا وجود ہے، ایک کائنات ہے، تو تم اس طرح کرو کہ اللہ کو نہ چھیڑو، نہ اس کی تحریک جو اللہ ہے ہی نہیں، یہ اللہ کو مانتے ہیں، مانتے رہے، نماز پڑھتا ہے پڑھتا رہے، تسبیح کرتا ہے 100 نہیں 1000 مرتبہ کرے، مگر نظام کو نہیں چلنے دینا، نظام سے باہر اسے رکھو، یہ فساد پیدا کرے گا۔ اور 2 چیزیں باقی رہ گئی تھیں، ایک فرد اور ایک یہ کائنات۔ آنے والے جو لوگ تھے انہوں نے فرد کے تصور کو بدل دیا، انہوں نے کہا فرد اور عقل یہ 2 چیزیں باقی رکھو، باقی کو نکال دو۔ جو روایتی انسان تھا اسے بھی بھول جاؤ۔ روایتی انسان کو بھولنے کا مطلب یہ ہے کہ رشتوں کا تقدس بھول جاؤ۔ مذہب نے دودھ کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے جن رشتوں کو حرام قرار دیا ہے ان رشتوں کو توڑو۔ کوئی ماں ماں نہیں، اور کوئی بہن بہن نہیں، اور کوئی پھوپھی پھوپھی نہیں، صرف مرد اور عورت کا تصور ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ جس چیز سے تمہیں مدد ملتی ہے اس چیز کو رائج کرنا ہے، اور انہیں 2 چیزوں سے مدد ملتی ہے، ایک نظام کا سیکولر ہونا، نظام کا اللہ کے دین کے خلاف ہونا، یعنی اس حد تک سفاکیت اور اس حد تک درندگی پہ اتر آؤ، اس حد تک وحشی بن جاؤ کہ اس مرد کو مرد ہی نہ رہنے دو۔ یہ قابل قبول ہے، لیکن اللہ نے اگر کہا ہے کہ 80 درے لگاؤ تو وہ قابل قبول نہیں، اس لیے کہ یہ راہ دکھانی ہے کہ جہاں جبر کرو گے ہم کاٹ کے رکھ دیں گے، تم مرد ہی نہیں رہو گے، اور جہاں جبر نہیں ہے، آپس کی رضامندی ہے، کوئی پرواہ نہیں، کون پوچھنے والا ہے۔ یہ ہے نظام جو سپورٹ کرتا ہے اس نظریے کو کہ انسان اور عقل، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور روایتی انسان کہتا ہے کہ میں، اس کائنات کا وجود اور اللہ، یہ 3 ہیں، مجھے دونوں کا خیال کر کے جینا ہے، مجھے دونوں کے ساتھ چلنا ہے، سوسائٹی سے کٹ کے میں کہاں رہ سکتا ہوں۔ میرا نظریہ ہے کہ جو کچھ میں کرنے لگا ہوں، اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ حرام ہے، میں نہیں کر سکتا۔ اللہ کہتا ہے یہ حلال ہے، بالکل میں جائز ہے، ٹھیک ہے کر سکتا ہوں۔ اور اس کا اللہ کے کہنے کے باوجود کہ یہ حلال ہے، میرے گھر پہ کیا اثر پڑے گا؟ ماموں کی بیٹی، چچا کی، یہ سب جائز ہیں رشتے، لیکن میں جانتا ہوں کہ اگر یہ خاتون میرے گھر میں آ گئیں تو والدہ کو سخت ناپسند ہے، میں جیوں گا کیسے؟ زندگی کیسے گزرے گی؟
یہ پیسہ ہے، بڑی اچھی نوکری ہے، اللہ نے بھی اس کی اجازت دی ہے، لیکن ماں باپ کہتے ہیں کہ ہماری خدمت میں رہو بیٹے، کم کما لو لیکن ہماری راحت اور آرام اسی میں ہے کہ تم آنکھوں کے سامنے رہو۔ وہ کہتا ہے اچھا امی میں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوں، میں یہیں رہوں گا، میں کہیں نہیں جاتا۔ اب اس کو پتہ ہے کہ پیسہ زیادہ، لیکن وہ سوچتا ہے کہ اس پیسے کی کیش میں کس کو بھینٹ چڑھا رہا ہوں، اپنی ماں کے سکون کو بھینٹ چڑھا کر 4 گھنٹے زیادہ نوکری کر کے پیسے کما رہا ہوں، پیسے پھر آ جائیں گی، ماں کہاں ملے گی؟ یہ ہے وہ چیز۔ ان کو دو سے سپورٹ ملتی ہے، ایک سیکولرزم سے، وہ کہتے ہیں سسٹم ہی ایسا پیدا کرو کہ حلال حرام سب ختم، سسٹم ایسا بناؤ کہ اس میں دین کی کوئی چیز باقی نہ رہنے دو، اپنے ملکوں میں ایسے نظام نافذ کرو، جبر ہے تو نامرد بنا دو، اور رضامندی ہے تو کوئی پرواہ نہیں، سارے بنگلے کھلے ہیں اور دن رات سب برابر ہے۔ یہ وہ نظام ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، جس میں ہم نمازیں پڑھتے ہیں۔ شرم نہیں آتی نماز پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے کہ اے رب تیرے ساتھ کفر ہے، شرک ہے، تیرے ہوتے ہوئے ہم لوگ کس کو مان رہے ہیں، کس کو خدا عملاً ہم مان رہے ہیں؟ وہ یہ سیکولر، اور جو چیز سپورٹ کرتی ہے وہ پیسہ ہے۔ اس لیے پورا نظام انسان، اس کی عقل، سسٹم میں سیکولرزم، اور پیچھے سب سے سرمایہ داری ہے۔ سرمایہ دار کھڑا ہے، وہ کہتا ہے کرو کاروبار، سود کا کاروبار کرو، اچھا نہیں مانتا اس کو پیسے دے دو۔ مولوی صاحب حکومت کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، کتنے پہ بکتے ہیں؟ اچھا ایک کوٹھی دے دو، اچھا اتنے پیسے پہنچا دو، اچھا مولانا کو کہو کتنی بیٹیاں؟ 4 بیٹیاں، لو جی 4 کروڑ مولانا صاحب اپنی، اب گاڑی چاہیے یہ لے لیجئے، فرض کیجئے یہ پیسہ ہے سرمایہ۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں سرمایہ دار ہونا ہی گناہ گار ہونے کی دلیل، سرمایہ دار ہونا ہی گناہ گار ہونے کی دلیل ہے۔ سرمایہ دار ہونا ہی انسان کو گناہ میں ملوث کرتا ہے۔ اسے نظر نہیں آتا کہ اس سوسائٹی میں نظریاتی لوگ نہیں پیدا ہو رہے، میں کوئی اسکول بناؤں، کوئی مدرسہ بناؤں، کوئی تعلیم کا بندوبست کروں۔ اس سوسائٹی میں کتنی بچیاں ایسی ہیں جن کی شادی نہیں ہو رہی، اور شادی کا مجھے بندوبست کرنا ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں، فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کسی بستی میں کوئی تعلیمی ادارہ نہ ہو تو وہاں کے جو سرمایہ دار ہیں ان کا سرمایہ ضبط کر کے، فقہا کہتے ہیں کہ وہاں پر 2 آدمی 3 آدمی ان کو، اور گورنمنٹ ان سے جبراً قرض لے، اور جب گورنمنٹ کے حالات تو اس قرض کو، اس پیسے کو واپس کرے۔ یہ نظریاتی آدمی، یہ نظریاتی آدمی ایک پوری امت پر بھاری ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم تو پوری امت تھے، کانت اللہ حنیفہ، وہ اللہ کی بہت عبادت کرتے تھے، حنیفہ یکسو ہو گئے تھے، سارے نظاموں سے کٹ کے اسے ایک نیا نظام دیا، اور اس سے کہا اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں۔ اللہ ہی کی مان کے چلنا ہے۔ اسی لیے وہ بندہ اتنا مخلص ہے کہ وہ عراق سے، سے اپنے پیدائشی مقام سے ہجرت، عراق سے فلسطین جا رہا ہوں، وہ کہتا ہے انی مہاجر الی ربی، اے پروردگار میں آپ کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، میں آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ کتنا بلیغ جملہ ہے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، اور ابراہیم اپنی اولاد میں بہت اچھا جملہ چھوڑ کر گیا۔ اللہ نے تعریف کی جو اس نے اپنی اولاد اسحاق اور اسماعیل کو سکھایا تھا، اور اسحاق کے بیٹے اور اسماعیل کی اولاد، ان میں وہ جملہ باقی رہا۔ اسحاق سے پھر یعقوب ہوئے، اور یعقوب علیہ السلام جب ان کے انتقال ہوتا ہے، قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے وہ جملہ کیا تھا۔ اس نے اپنے بچوں کو جمع کیا، یوسف کو، بنیامین کو، باقی 10 بیٹوں کو، اور اس نے کہا میرے بچوں، سب سے اہم مسئلہ جو میری موت پہ ہے میں تمہیں بتاؤں، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اپنی پوری اولاد کو ارتداد سے بچایا، الحاد سے بچایا۔
یہ الحاد جو اب پھیل رہا ہے نا یونیورسٹیز میں، اور یہ الحاد جس میں ہاتھ گریبانوں تک پہنچ رہے ہیں، ہم میں سے بہت سے مذہبی لوگوں کو اس کا یہ حساسیت کا نہیں ہے۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے، ایماندار پاؤں ہلا کر رکھ دیتی ہے ان کے کہ کون سا ایمان اور کیسا خدا۔ ایسے ایسے سوالات ہیں اور اس کے جواب دینے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود پڑھا ہو تو کچھ بات کرے نا، پڑھا نہیں ہے، ایسے اہل علم نہیں رہے۔ سرمایہ داروں کو نہیں پتا کہ علماء کو پیدا کرنا، ان کی کفالت کرنا، ان کو پڑھانا کہ آپ سوسائٹی میں اپنے دین کا دفاع کر سکیں، یہ ہمارا فرض ہے۔ وہ کہاں ہیں؟ غافل کیوں ہیں؟ وہ سرمایہ سارے کا سارا بینکنگ سسٹم کو سپورٹ کرتا ہے، وہ سرمایہ سارے کا سارا انڈائریکٹلی سیکولرزم کو سپورٹ کرتا ہے، وہ سرمایہ دار غربت میں اضافے کا باعث بنتا ہے اور دوسری طرف کفر کے نظام کی تقویت کا باعث بنتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کو کیا جواب دینا۔